اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، روحانی تجلی چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، یہ جو ہم نے رمضان شریف کے وظائف کا سلسلہ شروع کیا ہے، میری پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو 5 روزے تک بتایا کہ 5 روزے تک کے وظائف۔ آج میں آپ کو 6 روزے، 7ویں روزے، 8ویں جتنے روزے کا وظیفہ اس میں آئے گا، اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ آپ نے یہ وظیفہ یہ نماز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ ناظرین دیکھیں، یہ رمضان المبارک پتہ نہیں ہماری زندگی میں دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا۔ زندگی یہ ہماری چند دن کی مہمان ہے، تو رمضان کی ہم کو جتنی چاہیے برکات سمیٹ لیں۔ تو اس سلسلے میں ناظرین آج میں آپ کو 6 روزے کا جو وظیفہ ہے، روحانی تجلی چینل کے جو یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس پر میں آپ کو ناظرین 6 روزے کی بابت آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے 6 روزے نماز تہجد کے بعد اگر آپ نے نفل پڑھے ہیں تو نفل پڑھنے کے بعد کم از کم ایک تسبیح آپ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ صبح و شام اس کا ورد رکھیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ جو ہے فجر کی نماز جب آئے گی تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے فوراً سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزل الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ناظرین یہ آپ نے کم از کم 21 بار، چھوٹا سا ہے، اگر زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو 41 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم 21 بار بعد نماز فجر آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد ناظرین آپ نے کلمہ شریف پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کم از کم فرض نماز کے بعد آپ 10 مرتبہ پڑھیں، اور جب فرض نماز ادا ہو جائے گی، سنتے اور نفل پڑھ جائیں گے، تو اس کے بعد آپ کو میں اردو میں ایک دعا بتاتا ہوں کہ یا اللہ میری روزی فراغ کر دے میرے بڑھاپے تک اور میری عمر ختم ہونے تک۔ یہ آپ ساتھ دعا مانگ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کم از کم اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار آپ کی جو رزق کی معاملات ہیں وہ بھی دور فرمائیں گے۔ اب ناظرین اس کے بعد آ جائے گی نماز عصر۔ تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ طلاق ہے جی، اس کی آیت نمبر 2 ہے، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سے لے کر مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا تک یہ 3 آیتیں ہیں، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ سے لے کر مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آپ نے ناظرین کم از کم 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ہے ناظرین عصر کی نماز کا وظیفہ۔ اب ناظرین آ جائے گی مغرب کی نماز، یہ بھی شارٹ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ پھر افطاری کے بعد کھانا بھی کھانا ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس نماز میں آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے کم از کم 25 بار۔ اس کے بعد آپ نے کام یہ کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو آپ نے
دعا مانگنی ہے وہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ جناب کے معاجہ شریف کے اوپر بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے، لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین، لا الہ الا اللہ محمد سبحان اللہ علیہ۔ یہ جناب آپ نے کم از کم 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ ناظرین چھٹے روزے کی دعا ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ناظرین ہم نے 7واں روزہ جو شروع ہوگا پورے ایک ہفتے کے بعد، تو ہر فجر کی نماز کے بعد آپ نے اللہ کا جو پیارا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کریم، یہ ناظرین کم از کم آپ نے کم از کم 200 مرتبہ پڑھنا ہے یہ فجر کی نماز کے بعد۔ تو اس کے بعد جناب ناظرین آ جائے گی ظہر کی نماز، تو ظہر کی نماز کے بعد استغفار آپ نے پڑھنا ہے، جو بڑا استغفار ہے، بسم اللہ الرحمن استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت العلام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ ناظرین آپ نے کم از کم 33 مرتبہ پڑھنا ہے یہ نماز ظہر کے بعد۔ اس کے بعد ناظرین آ جائے گی نماز عصر، تو عصر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ والی سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ناظرین آ جائے گی عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز ہوگی، تو آپ نے کلمہ تمجید پڑھنا ہے 70 بار، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس کے بعد ناظرین آ جائے گی نماز عشاء، تو عشاء کے بعد اگر تراویح کے بعد آپ 2 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، جس کی ترتیب میں نے پچھلے جو 2 اور 3 میں بتائی ہوئی ہے، صلاۃ التسبیح کی پوری ڈیٹیل ہے، وہ آپ انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے تو آپ کو امید ہے کہ ناظرین بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ میں نے آپ کو آج چھٹے اور 7ویں روزے کا وظیفہ بتایا ہے۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور دعاؤں میں یاد رکھنا رمضان شریف میں جتنی بھی دعا کسی کے لیے مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا، اتنا آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتے ہیں تو آپ کے روزے کو اجر ختم نہیں ہوگا، آپ کے روزے میں بھی فرق پڑے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جو کھائے گا پیے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے جتنی بھی عبادت ہوگی جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا جو اگر کوئی بتاتا ہے تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین اس امید سے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں پورا رمضان روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ہمت دے، تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک بھی کریں گے اور میری پوری ویڈیو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کو دیکھیں، آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ والسلام۔